او نسائہن یا اپنے جیسے عورتوں سے پردہ کرنا نہیں چاہیے. لیکن ایک قسم کی عورت سے پردہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے کرنا چاہیے. وہ کون ہے؟ وہ خسرے ہے. خسرے سے پردہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم جاری کیا کہ خسرے کو اپنے گھروں میں داخل مت کرو. خسرے سے پردہ. یا وہ عورت جو مردوں کے لیے دلالی کرتے ہیں، یا اور عورت جو مرد جیسے چلتے پھرتے ہیں، وہ عورت، اس سے بھی اللہ کریم نے منع فرمایا، اس سے منع کرو. اور اپنے جیسے پردہ دار عورت سے پردہ کرنا نہیں چاہیے. یہ قرآن بہترین کتاب ہے. او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا تمہارے نوکرانی ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ لوگ جس کو خواہشات کا پتہ ہی نہ ہو، ایسے مرد ہو، ایسے لوگ جس کو خواہشات کا پتہ ہی نہ ہو، شدھ بدھ نہ ہو، یا بے ہوش ہو، یا اس طرح پاگل ہو، یا اس طرح کے جنہوں نے پتہ ہی نہ ہو. من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل الذین، یا ان بچوں میں سے، لم یظہروا علی عورات النساء، جس کو عورت کے شرمگاہ کا پتہ ہی نہ ہو، ان بچوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ عورتیں کیا کریں گے، پاؤں میں پنجیب ڈالیں گے، گھنگرو جرس ڈالیں گے، اور پھر لوگوں کے سامنے چلیں گے تو اس کا وہ شروع آواز ہے وہ لوگوں کو سنائے گا. اللہ کریم نے اس سے بھی منع کیا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مت مارو. عورتوں کو کہا کہ اپنی پاؤں کو، قدموں کو زمین پر اس طرح مت مارو. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهُنَّ، کہ تیرے پاؤں میں کیا چیز ہے دوسرے بندے کو پتہ چلے اس میں پھنسے ہوئے. دیکھو عورت کی آواز، عورت کی جو پاؤں کی آواز ہے، یہ بھی پردہ ہے، یہ اللہ کریم نے منع فرمائے ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، اکثر لوگ جو ہے نا باہر عورتوں کے ساتھ یا مصافحہ کرتے، یا کوئی ادا سے اس طرح جبہ لیتے، یہ بھی حرام ہے. یہ حدیث میں ہاتھ کا گناہ، ہاتھ کا زنا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے. یہ قیامت والے دن گواہی دے گا. غیر عورتوں سے ہاتھ ملانا شرعاً قطعاً منع ہے، چاہے وہ تمہارا مرشد کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا منع ہے. سب سے بڑا مرشد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کی صحابہ کرام، اس کے بعد صحابہ کرام کے شاگرد. اس نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملائی. تاریخ دیکھو، حدیث دیکھو، جتنی بھی مرضی ہو دیکھو، کتابی دیکھو، ہر مسلک کی کتابی دیکھو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. حالانکہ وہ تمام امت کی عورتوں کا باپ بھی ہے، رہبر بھی ہے، مرشد بھی ہے. تو میرا بھائی میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ تو اللہ کریم نے منع فرمایا ہے کہ کیا کرو، اپنی زینت جو تمہارے پاؤں میں ہے، جو پازیب ہے، اس کو کسی کو نہ دکھاؤ، اس کی آواز کسی کو نہ سناؤ. عورت کی جو آواز ہے یہ پردہ ہے. اچھا ایک بندہ اٹھے گا کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے، لوگ اس سے پوچھتے تھے، او یار وہ تو ام المؤمنین ہے، وہ تو تیری ماں ہے. تو ماں کی بات سننا ضروری نہیں ہے. ماں بیٹے کو غلط راستہ دکھاتا ہے، سناتے ہیں کوئی غلط بات، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو پھر فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. اگر جس نے اب تک یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ قرآن نے آخری فیصلہ سنا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا.
یہ سب لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے سے اتنا ہو گیا، اس کے بعد میرا توبہ، آئندہ میں انشاءاللہ پردہ کروں گی، آئندہ انشاءاللہ میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، آئندہ انشاءاللہ میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ توبہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، کامیابی کے لیے ہم دن رات ایک کرتے، کامیابی کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، رات 12-1 بجے اٹھتے ہیں، اپنی دکان کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زمین پہ سردی میں یا طوفان میں پانی لگانے کے لیے 12-1 بجے 2 بجے نکلتے ہیں۔ کیا بھائی؟ میرے فصل اچھے ہو جائے، میرے بچوں کو دانا مل جائے، میرے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کریم نے کامیابی کا یہی نتیجہ سنایا کہ جتنی بھی غلطی ہو گئی اس کے بعد توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابھی اللہ کریم آگے فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے اور اس کا روک تھام کیسے ہو سکتے ہے؟ اس کا روک تھام اللہ کریم نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، غیر شادی شدہ لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو نکاح پہ دیجیے، نکاح کرا دو اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی نکاح میں ڈیل نہ کرو، لیٹ نہ کرو، فوراً اس کی نکاح کرا دو، فوراً۔ لیکن ہمارے رواج، ہماری رسومات، ہماری دستور، ہمارا کلچر اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہم بڈھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم نکاح نہیں کرا سکتے، ہم نکاح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری بچیاں بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ نکاح جو ہے نا، یہ شرعی نکاح کیا ہے؟ ماں باپ راضی کرنا اور لڑکا لڑکی راضی ہونا، اور اس پر 2 گواہ رکھنا، اور پھر اس نکاح کو مشہور کرنا، تھوڑا سا 2-4 بندے اکٹھا کر دے، ولیمہ دے دے کہ بھائی میں نے نکاح کیا۔ لیکن ہمارا ولیمہ یہ بھی عذاب ہے، ہم اپنی شادی کے اخراجات کو دیکھتے تو پھر ہم شادی کے قابل ہوتے ہی نہیں۔ غریب بندے کی بچیاں بوڑھیا ہو گئی، ماں یا ویسے بوڑھے، زندگی سارے گزر گئی، شادی کے لیے کوئی بندہ نہیں آیا، کیونکہ یہ اپنی بیٹی کو سامان نہیں دے سکتے، داج جہیز نہیں دے سکتے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ امیروں کے پیچھے لگے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھے؟ تمام عورتوں سے اچھی عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے زیور کے بارے میں، اس کے جہیز کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ مہر کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ ایک مسلح، ایک پانی کے لیے لوٹا کروا، ایک کولی کاسا، اور ایک پانی پینے کے لیے مٹکا، اور وہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ میرے بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ ہم ننگر کو بھی پکڑتے ہیں، بھائی میری بیٹی کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور سسر کو بھی پکڑتے ہیں، بیٹی کے لیے یہ کرو یہ کرو۔ میرے بھائی یہ رسم و رواج نے ہماری شادیوں کو نقصان نہیں پہنچائے، ہماری دین کو نقصان پہنچایا۔ بس لڑکا لڑکی کف ہے، جائز ہے، کف منا برابر ہے، ہم سر ہیں، اس کی نکاح کراؤ، جتنی طاقت ہو اس کو دے دے، جتنی گنجائش ہو دے دے۔ تو میرے بھائی اللہ کریم نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ اپنے نوکر نوکرانیوں کی بھی نکاح کرواؤ، آپس میں غلاموں کی بھی کرواؤ۔ تو کیا ہے یکون فقراء یغنیہم اللہ، اگر یہ فقیر ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کرے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں فقیر ہوں، میں اپنے بیٹے کی نکاح نہیں کرا سکتا، فقیر ہو۔ میں غریب ہوں، میں اپنی بیٹی کی نکاح نہیں کرا سکتا، میں غریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نکاح کراؤ، غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا۔ میرا ذہن اور آپ کا ذہن اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ مخالف ہے، اپوزٹ ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے کوئی طریقہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو۔